اس گندے زمانے میں عزت کی روٹی اور ملک کو ایک ایسا حکمران جائے جو آل رسول کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. تمام جماعتوں کو کنسنسس کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر اس حوالے سے کرنا چاہیے. کیا آپ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتیں تمام ایک میز پر بیٹھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہے کہ الیکشن آ رہی ہے. الیکشن پہ تو مقابلہ ہوتا ہے پارٹیوں کا آپس میں، جو ہونا چاہیے، جو ایک بنیاد ہے ڈیموکریسی کی. مگر جب آپ کی الیکشن ہو جاتی ہے اور آپ اسمبلی میں آ جاتے ہیں، عوام کی رائے کے مطابق آپ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے کوشش ہونی چاہیے کہ تمام پارٹی مل کے ملک کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں، اور ان کو حل نکالنے میں ملک کی مفاد میں معیشت کا خاص طور پہ خیال کر کے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ واحد چیز ہے جس سے غریب عوام کی بہتری ہو سکتی ہے، جن کو نوکریاں مل سکتی ہیں، جن کی تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ایک دفعہ الیکشن آپ کر لیں، آپس میں جو بھی آپ نے کرنا ہے. جب ایک دفعہ الیکشن کے بعد اسمبلی میں آ جائیں، پھر ضروری ہے کہ سب اکٹھے ہو کے کام کریں. سر ماشاء اللہ مخدوم صاحب نے آپ کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اس حساب سے بھاولپور ڈویژن میں تقریباً کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس وقت بھی قبل از وقت ہے، اور اگر میں اس وقت میری لسٹ کمپلیٹ بھی ہو تو آپ کے سامنے میں نہیں بتاؤں گا. کریم صاحب، اظہر دانش نامہ نگار روزنامہ جنگ 2018 کے الیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اعلان کیا تھا کہ بحالی صوبہ بہاولپور کا معاملہ ختم ہوا اور جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا. نہ ہی جنوبی پنجاب صوبہ بنا اور نہ ہی صوبہ بہاولپور بحال ہوا. تو آپ استحکام پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کا کیا منشور رہے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو اس وقت کی بات تھی اور پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم تھا، اس میں بڑے ہم امید سے آئے تھے. ہم سب تھے، علیم خان، میں، اون چودھری صاحب، اور ہماری ایک ملک میں تبدیلی لانے کی خواہش تھی. اس کی وجہ سے ہم نے تمام باقی پارٹیوں کے خلاف مہم چلائی اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. مگر پھر جو لوگ اس وقت کنٹرول میں تھے وہ راستہ بھول گئے، تو پھر ہمیں علیحدگی اختیار کرنی پڑی. اب ہم نے اسی لیے ایک نئی پارٹی بنائی ہے، کسی اور پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، کہ ہمارا جو مشن ہے وہ ابھی تک وہی ہے کہ اس ملک میں بنیادی بہتری کی جائے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا اس کے اوپر آپ سب کچھ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور بھاولپور کی جو بھی لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. میرا سوال سر عمران خان کے حوالے سے ہے کہ عمران خان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، ملنی چاہیے. کس کو؟ عمران خان کو. دیکھیں، یہ میرے اپنے خیال میں تمام لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر وہ کسی قانون کے دائرے میں نہیں آتے. اب یہ اور پتہ ہمیں اس وقت تو بالکل سب کو اجازت ہے، ہمیں بھی. آخر میری اور نواز شریف کی ہمیشہ کے لیے نااہلی ہو گئی تھی، وہ بھی انصاف نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے کہ وہ 5 سال پہ اب قانون پاس ہو گیا ہے، اور میں بھی اور نواز شریف صاحب بھی اب اہل ہیں. تو یہ کسی کو باہر رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، الیکشن میں ہرانے سے جو ہے نا مطلب ہے ہر چیز کا. سر عبداللہ مستوی، پبلک نیوز. چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا آپ کی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ الیکشن جو ہے ہم اس کے نزدیک جب آئیں گے اور باتیں شروع ہوں گی تو یہ تمام باتیں اس وقت ہی ہیں، کیا ہو کیا نہ ہو اللہ جانے کیا ہو، اور مشاورت کریں گے. پیر صحیح سے بھی ہم مشاورت کریں گے نا، ان سے پوچھیں گے کیا کریں. آپ بھی بتائیں. صدر استحکام پاکستان پارٹی سے سوال ہے، اس سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ اس کا نوٹیفکیشن بھی کر دیا الیکشن کمیشن نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات اس وقت پر ہو جائیں گے؟ ایک دوسرا، آپ ماشاء اللہ بزنس ٹائکون بھی ہیں، ملک کو جو معاشی
जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से आपकी क्या तजवीज़ है? देखें जी, हम सब पुरुम्मीद हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें बहुत ये ज़रूरी है कि जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे हो। और मेरे ख्याल में फरवरी की जो तारीख है अब वो तो उसमें 2-3 महीने रह गए और सबको अब तैयारी करनी चाहिए, सब पार्टियों को तैयारी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एहसन तरीके से ये जो मरहला है जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचेगा। दूसरा, इकॉनमी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा इशू अगर कोई पाकिस्तान का है तो वो हमारी इकॉनमी है। और हमें ऐसे ठोस इक़दाम करने पड़ेंगे कि जो इकॉनमी है उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। इकॉनमी जो है वो अपनी बुनियादों पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चले। सियासत में वज़ीर आज़म आते हैं चले जाते हैं, वज़ीर आला आते हैं चले जाते हैं। हमारी जो मईशत का पहिया वो नहीं रुकना चाहिए और वो ये नहीं होना चाहिए कि हर महीने हर साल के बाद हम एक नया प्लान दे रहे हो। प्लान जो है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। अगर हमारी किसी बात पे मुफाहमत होनी चाहिए तमाम मुल्क की सियासी जमातों की, तो इस बात पे होनी चाहिए कि मईशत का पहिया नहीं रुकेगा। सियासत अपनी जगह, मईशत अपनी जगह, आवाम की खुशहाली अपनी जगह, उसका सियासत की वजह से उसके ऊपर जो है वो रुकना बहुत ही हमारे मुल्क के लिए। और आप देखें पिछले 30 साल से हम भी देख रहे हैं, हर 2-4-5 साल के बाद फिर से हम रिवर्स गियर पे चले जाते हैं, फिर 5 साल तरक्की होती है, फिर वापस गियर पे चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमें लॉन्ग टर्म इसके ऊपर मिसाक होना चाहिए कि जितनी भी सियासी जमातें हैं मुल्क में वो सिर्फ इस सियासत अलग करेंगी और माशी जो हमारी पॉलिसी हैं उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा। आखिरी सवाल जहांगीर साहब आपसे, 9 मई के जो इंसिडेंट हुआ है आप क्या समझते हैं इमरान खान उसके ज़िम्मेदार हैं और इसके हवाले से जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए? 9 मई को जो वाक़यात हुए थे वो बहुत ही अफसोसनाक थे और ऐसी चीज़ पाकिस्तान में ना पहले कभी हुई है और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 10 मई को हम लोगों ने इकट्ठे थे, हम तीनों, हमने वहाँ जाके हमने प्रेस के सामने पूरी बात की थी और हमने कंडेम किया था। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं, लोगों के घरों में घुसना बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ और वो भी आप एक फ़ौजी कमांडर के घर में जब इस तरह चले जाए, ये बड़ी इश्तियालंगेज़ बात थी। और अब ये इमरान खान साहब जानते हैं किसने किसको क्या कहा। हम इस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता कि इसने किसकी थी, असल जिम्मेदारी किसकी थी। थैंक यू।